بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس پرنور ویڈیو میں ہم آپ کو ان 11 خاص خوابوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر کسی مرد یا عورت کو نظر آتے ہیں تو یہ اس کے اللہ تبارک و تعالی کا ولی اور برگزیدہ بندہ ہونے کی ایک بہت بڑی اور روشن نشانی ہے۔ یہ وہ 11 خواب ہیں جن کے آنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنے نزدیک بہت ہی عزیز رکھتا ہے اور اسے اپنی خاص محبت اور معرفت سے نوازتا ہے۔ آخر وہ 11 خواب کون سے ہیں اور وہ خوش بخت نشانیاں کون کون سی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مکمل تفصیل بتائیں گے تاکہ آپ ان روحانی برکات اور غیبی اشاروں کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز لاتے رہیں، اور اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ ایک لائک بھی کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو۔ قرآن و حدیث کی مقدس روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے شامل حال ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ان 11 خوابوں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ سب مل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت عقیدت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود کی برکت سے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، برے خواب تو ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی خواب کی صحیح تعبیر کسی سے پوچھنی ہے تو آپ ہمیشہ ایسے شخص سے رجوع کریں جس کو خوابوں کی تعبیر کا مستند علم ہو اور وہ دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو۔ آپ اپنے کسی نہایت اچھے اور مخلص دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دوست آپ کا سچا وفادار ہو۔ ایسے کسی شخص کو اپنا خواب ہرگز نہ بتائیں جو آپ سے حسد رکھتا ہو، اور اس شخص کے سامنے بھی اپنا خواب بیان نہ کریں جس کے دل میں بغض ہو، جو جادوگر ہو یا فتنہ پرور ہو، اور کبھی بھی اپنے خواب کو کسی غیر مسلم کو بھی نہ بتائیں، بلکہ صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کو ہی بتائیں جن پر آپ کو کامل بھروسہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ راز کی بات اسی کو بتائیے گا جو اس کا اہل ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خواب کی مثال ایسے ہیں جیسے زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی
جتنی دیر تک اڑتے ہوئے اس پاؤں سے جدا ہو کر واپس زمین پر پہنچتی ہے، اتنی ہی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی خواب جیسا بیان کیا جائے تعبیر ویسے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے خواب کی تعبیر ہمیشہ ایسے بندے سے کروائیں جو اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ ہو اور مثبت سوچ رکھتا ہو۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل کی پاکیزگی کو دیکھ کر اسے غیبی اشاروں سے نوازتا ہے، اور سچے خواب دراصل ایک مومن کے لیے الہام کی طرح ہوتے ہیں جو اسے زندگی کے آنے والے موڑ پر صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے خواب کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس پر غور کریں کہ کائنات کا مالک آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ خواب کی دنیا ہماری روح کا آئینہ ہوتی ہے، اور جب انسان دن بھر پاکیزہ رہتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رات کو اسے ایسے ہی نورانی اور خوبصورت خوابوں سے نوازتا ہے جو اس کے ایمان کی تازگی کا سبب بنتے ہیں۔ سچے خوابوں کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے مخلص بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے، تو آپ نے اپنا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے اس خواب کے بارے میں سنا، تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً نصیحت فرمائی کہ اے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی اور ہرگز نہ بتانا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ اہم سبق ملتا ہے کہ خواب ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے اگر وہ ہمارے لیے دل سے مخلص نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو کہ کوئی شخص آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے یا آپ کی خوشی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں حاسدین کی کوئی کمی نہیں ہے جو دوسروں کی روحانی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اس لیے اپنی ان روحانی نعمتوں کو جتنا چھپا کر رکھیں گے اتنا ہی ان میں برکت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کی غیبی حفاظت بھی شامل رہے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا کرتا ہے تو نظر بد اسے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے اپنے ان پوشیدہ رازوں کو صرف اپنے خالق اور نہایت مخلص خیر خواہوں تک ہی محدود رکھیں، تاکہ آپ کی روحانی ترقی کا یہ سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے اور شیطان آپ کو آپ کے نیک مقصد سے نہ بھٹکا سکے۔ پیارے دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ابھی تک آپ کو وہ 11 خواب نہیں بتائے جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم شروعات میں ہی براہ راست وہ 11 خواب بتا دیتے، لیکن اس سے آپ کو ان خوابوں کے بارے میں تو پتہ چل جاتا، مگر ان سے جڑی وہ ضروری معلومات اور احتیاطی تدابیر آپ کو معلوم نہ ہوتی، جن کا جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ آپ کا علم ادھورا نہ رہے،
ورنہ آپ اپنا خواب کسی بھی غلط شخص کے سامنے بیان کر کے اپنا نقصان کر بیٹھتے۔ اسی لیے ہمیں ویڈیو کو پورے طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر بات کی گہرائی صحیح اور اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو پیارے دوستو، آئیے اب ہم چلتے ہیں ان 11 خوابوں کی طرف جو ہمارا اصل عنوان ہے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی سچا ولی نظر آئے، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں صرف ان کا مبارک جسم نظر آتا ہے یا ہمیں ان کا صرف مخصوص لباس نظر آتا ہے، کبھی ان کے نورانی بال نظر آتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں ان کا پورا روشن چہرہ بھی نظر آتا ہے، اور کبھی چہرہ تو نظر نہیں آتا لیکن ہمیں ارد گرد سے بہت ہی بہترین اور پاکیزہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے خواب میں بھی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا ولی نظر آئے تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک خواب ہے، اور یہ آپ کی اپنی روحانیت کی بلندی کی واضح دلیل ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت ہو جائے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور جانثار دوست تھے، اگر خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ یا باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں اور آپ کا تعلق ان کی پاکیزہ محبت سے جڑا ہے۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے کسی بھی نبی کو دیکھا ہے، وہ انبیاء جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی آپ کے خواب میں تشریف لائیں تو یہ خواب آپ کی دنیا و آخرت کی عظیم کامیابی کا بہت بڑا اشارہ ہے۔ چوتھا خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے اور بالمصافحہ ان سے کلام کیا ہے تو یہ خواب آپ کے لیے انتہائی درجہ بہترین مانا جائے گا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے آپ بہت ہی خاص محبوب اور لاڈلے بندے ہیں۔ پانچواں خواب جو کہ تمام خوابوں کی معراج ہے، اگر خواب کی حالت میں آپ کو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، یا آپ نے خواب میں خود کو ان پر درود و سلام بھیجتے ہوئے دیکھا ہو، تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ تمام اچھے خوابوں کا سردار خواب ہے، اور یہ آپ کے کامل ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ ہونے کی حتمی دلیل ہے۔ چھٹا خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ خود کو درود شریف پڑھتے ہوئے پائیں اور آپ کی زبان ذکر رسول سے معطر ہو تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین خواب ہے جو آپ کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا اشارہ ہے۔ ساتواں خواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب کی حالت میں ہی خود کو آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے ہوں، یا کسی ایک آسمان پر بھی خود کو پائیں
تو یہ آپ کے بلند مرتبہ ہونے اور روحانی رفعت کی پہچان ہے۔ آٹھویں نمبر پر، اگر آپ نے خواب کی حالت میں پلسرات کو دیکھا ہے جس پر سے قیامت کے دن تمام مخلوق کو گزرنا ہے، اگر آپ نے خود کو وہاں دیکھا اور آپ پرسکون طریقے سے وہاں موجود ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے جو آپ کی ثابت قدمی کو ظاہر کرتا ہے۔ 9 نمبر پر، خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں کی بلندیوں پر گئے ہیں اور خود کو بادلوں سے اوپر محسوس کیا ہے، تو یہ آپ کے مقام بلند اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت کی دلیل ہے۔ 10واں خواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے کسی سچے عاشق یا بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہوں یا ان سے کوئی نصیحت حاصل کر رہے ہوں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو حقیقی زندگی میں بھی کسی کامل رہبر کی سرپرستی نصیب ہونے والی ہے۔ 11واں خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے یا اسے نہایت ہی ادب و احترام سے دیکھا ہے اور چوما ہے، تو یہ خواب آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے اور یہ آپ کے اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی قریب ہونے اور علم دین سے فیضیاب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے مبارک خواب جو صرف اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں کو ہی آتے ہیں، یعنی وہ نیک بندے جن سے اللہ تبارک و تعالی خود بے حد محبت فرماتا ہے، یہ تمام علامتیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں بسا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو ایسا خواب آئے تو فوراً سجدہ شکر بجا لائیں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کا گراف مزید بڑھا دیں تاکہ یہ روحانی تعلق اور بھی مضبوط ہو سکے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات چل رہی تھی اور ایسے میں آپ کو ان میں سے کوئی خواب دکھ جائے تو پورا یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد آپ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ خواب دراصل آپ کے لیے امید کی وہ کرن ہے جو بتاتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ کے سائے کی طرح ساتھ ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کو اور زیادہ پختہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں تاکہ آپ کے خوابوں کی یہ سچائی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے اور آپ کا شمار ان چنیدہ لوگوں میں ہو جن پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم برستا ہے۔ روحانی دنیا کے یہ حسین اور معطر مناظر صرف انہی خوش نصیبوں کو ملتے ہیں جن کی روح ہر وقت پاکیزگی کی تلاش میں تڑپتی ہے اور جو اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان خوابوں کو دیکھ کر دل میں رائے برابر بھی تکبر لانے کے بجائے مزید عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عاجز اور ٹوٹے ہوئے دل والے بندوں کو ہی اپنا سچا دوست بناتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کے تمام بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور یہ ایک سچے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ غیبی حوصلہ افزائی ہے جس سے اس کے دل کو لازوال سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ کاوش
कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और सच्चाई के साथ बताइएगा कि क्या आपको इनमें से कभी कोई ख्वाब आया है। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर ज़िक्र करें ताकि हम सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे घंटी के निशान यानी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली ईमान अफरोज़ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हम मिलते हैं फिर एक नई और बरकतों वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।